اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المومنین السلام علیک یا ابن سیدۃ النساء العالمین اشہد انک اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ درود بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آج چوتھا روز ہے اس نشست کا، پیچھے 3 نشست گزر چکی ہے۔ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے حدیث ثقلین۔ حدیث ثقلین یہ کہ میں تم لوگوں کے درمیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے یعنی جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ یہ اکٹھی مجھ سے ملاقات کریں گی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس پہ 3 دن تھوڑا تھوڑا گفتگو ہوئی ہے۔ متمسک پہ بھی ہوئی، گمراہ نہیں ہوگے اس پہ بھی ہوئی۔ متمسک پہ یہ ہوئی کہ متمسک کیا ہے، تمسک ہے کیا، متمسک کا مطلب کیا ہوا، تو تھوڑا تھوڑا آج اس پہ کر دیتے ہیں جو پچھلے جو باتیں ہوئی ہیں۔ حدیث کا مین محور جو ہے وہ ہے گمراہی سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے جو آنے والے لوگ ہیں، پیدا ہونے والے ہیں یا نسلیں آنے والی ہیں، ان کے لیے ایک ایسا آلہ مہیا کر دیا ہے کہ اگر اس کو استعمال کریں تو قیامت تک کی جو بھی قومیں پیدا ہونے والی ہیں وہ گمراہ نہیں ہو سکتی۔ ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تو ان سے تمسک رکھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کہ اگر تمسک نہیں رکھا جائے گا تو گمراہی طے ہے۔ اس کی مثال دی گئی تھی، کسی بھی چیز کو اگر یہ پکڑا گیا، اس کو کس کے پکڑا اگر ہم نے تو یہ نہیں گرے گا، اگر پکڑ میری ڈھیلی ہوئی تو یہ گر جائے گا ایسے۔ یہ تو تھوڑے سے میں یہ سمجھ لیجئے کہ تمسک اگر ڈھیلا بھی ہوا تو گمراہی کی طرف انسان جا سکتا ہے۔ اب وہ گمراہی کیا ہوتی ہے اس پہ ہی بات ہوئی تھی، یعنی کہ انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کر دے گی۔ گمراہ انسان ہوگا تو کیا ہوگا، وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو کے شیطان کی عبادت میں چلا جائے گا۔ یہ گمراہی کا وہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان اگر کوئی گمراہی کی زندگی جی رہا ہے تو اس کو آدمی یہ کیا کہے بھائی گمراہی کی زندگی کا مطلب کیا، کہ شیطان کی عبادت کرنا۔ وہ اس پہ ہم نے ایک بات کہی تھی، وہ بھی چلیے تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ روز اول جو ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا، جو اللہ نے کہا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، پھر اللہ سے بات کیا ابلیس نے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا صراط مستقیم پر اور لوگوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے اس سے کہا تھا کہ جا جو تیری پیروی کرے گا۔ اس سے ہم نے تھوڑا سا یہ زور دیا تھا کہ دیکھیں پیروی کیا ہوتی ہے۔ جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، یعنی کہ شیطان کی پیروی یہ اصل میں شیطان کی عبادت ہوئی۔ اور ادھر آدم اور حوا سے کیا کہا تھا اللہ نے کہ اب تم سب زمین پہ اتر جاؤ، میری طرف سے جو ہدایت جائے گی جو اس کی پیروی کرے گا تو وہ غمگین نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ گمراہی سے بچا رہے گا۔ یعنی کہ اللہ کے طرف سے جو ہادی آئے گا اس کی جب ہم پیروی کریں گے تبھی ہم گمراہی سے بچیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے 2 چیز دی ہے گراں قدر چیز، ایک قرآن اور ایک اپنے اہل بیت کو، جس سے میں نے بتایا تھا کہ اہل بیت یعنی کہ یہاں اصل مفہوم اس کا ہے ولایت، نظام ولایت۔ اہل بیت یعنی کہ نظام
ولایت، مولا علی کو اپنا ولی بھی بنایا غدیر خم کے میدان میں. تو یہاں تک بات پہنچی تھی کہ پھر تمسک جب ان سے رکھیں گے جیسا اللہ کے رسول نے بتایا ہے تو ہم گمراہی سے اپنے کو بچائے رہیں گے. تو گمراہ انسان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو کے شیطان کی عبادت میں لگ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو تمسک پہ اتنی بات ہوئی تھی. پھر کل ایک نقطہ بیان ہوا تھا کہ ایک ہی بات کا اثر الگ الگ انسانوں پہ الگ الگ کیوں ہوتا ہے. تو اس کی بھی تھوڑی سی کر دیتے ہیں وضاحت کہ اس سے ربط ہو جائے گا آج کا. کیونکہ جب بات کوئی بھی بیان کی جاتی ہے، مثلا اگر ہم رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں تو سنے گا ہر کوئی. اگر میں بول رہا ہوں تو میں بھی سن بھی رہا ہوں اور سامنے والا بھی سنتا ہے اور بھی لوگ سنتے ہیں. تو ہر انسان اپنے اعتبار سے اس چیز کو سنتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اپنے اپنے اعتبار سے انسان سنتا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی کل بات ہوئی تھی. وہ یہ تھا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور ایک جسم. روح سوچنے اور فیصلہ کرنے کا کام کرتی ہے اور جسم اعضاء جوارے اسی سوچ فکر کو عمل میں لاتا ہے، یعنی کہ اس کو ظہور کرتا ہے، اس کو ایکسپوز کرتا ہے. ایکسپوز یعنی کہ اس کو اجاگر کرتا ہے. جو ذہن میں چل رہا ہے، فکر میں، عقل میں، نفس میں، اسی کو وہ اجاگر کرتا ہے. اسی کو انگلش میں ایکسپوز کہتا ہے. تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ الگ الگ طرح سے لوگ سوچتے ہیں ایک ہی بات کو. تو اس کی وجہ بتائی تھی کہ روح تین چیزوں پر مشتمل ہے، ایک نفس، اس کے بعد عقل، پھر قلب. انسان تمام اعضاء سے، جو جسم کے اعضاء ہیں، اس سے معلومات کی شکل میں اکٹھا کرتا ہے. اعضاء جوارے سے کوئی بھی معلومات، کان سے سن کے، آنکھ سے دیکھ کے، ہاتھ سے ٹچ کر کے، ناک سے سونگھ کے، ہر طرح سے معلومات اکٹھا کرتا ہے. یہ معلومات اکٹھا کر کے نفس عقل کے حوالے کر دیتی ہے. جیسے نفس نے معلومات اکٹھا کیا، اس کو حوالے کر دیا عقل کے. عقل کیا کرتی ہے؟ عقل ایک عقیدہ پیدا کرتی ہے اس معلومات کے بارے میں. اس معلومات کے بارے میں عقل ایک عقیدہ قائم کرتی ہے. پھر وہ عقیدہ قائم کرنے کے بعد وہ قلب میں اتر جاتا ہے عقیدہ. ٹھیک ہے؟ جب قلب میں اترتا ہے عقیدہ، یعنی کہ مطلب فائنل گانٹھ. عقیدہ یعنی کہ کسی چیز کی گانٹھ لگانا. جیسے پہلے آپ لوگ یاد ہوگا بچپن میں، ہو سکتا ہے آج بھی اماں لوگ کہتی ہوں کہ اس بات کی گانٹھ لگا لو. اس کو عربی میں عقیدہ کہا جائے گا. عقد اسی سے، یعنی کہ اس چیز کو گانٹھ لگانا، اس کو بھولنا نہیں. یعنی کہ یہی فیصلہ کر دے اس نے صحیح کیا یا غلط کیا، اس کی عقل نے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال وہ عقیدہ بن کے قلب کے حوالے ہوا. اب وہ اعضاء جوارے سے عمل کی شکل میں ظہور ہوگا اس کا. یہ تھا انسان کی حیت کہ ہر انسان کا عمل الگ الگ کیوں ہوتا ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا نفس کتنا آلودہ ہے اور کتنا پاک ہے، یہ اس پہ منحصر ہوتا ہے. جتنا آلودہ نفس رہے گا، کوئی بھی خبر جائے گی تو خبر بھی آلودہ ہو جائے گی. اس آلودہ خبر کے مطابق عقل عقیدہ قائم کرے گی. عقیدہ قائم کرنے کے بعد وہ قلب کے حوالے کرے گا اور قلب پھر اسی عقیدے کے حساب سے اس کو ظاہر کرے گا عمل کے طور پر. مثلا اگر کوئی شخص کسی کو برا بھلا کہتا ہے، گالی بک رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ یہ عمل ہے نا اس کا. تو یہ صرف جسمانی نہیں ہوتا ہے کہ انسان نے جسم سے کر دیا، کچھ سوچا نہیں. پہلے اس کے نفس میں خبر آتی ہے. جس کو گالی بکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کے بارے میں کچھ خبر آتی ہے. اس خبر کو پھر وہ عقل کے حوالے کرتا ہے. عقل اس پہ ایک عقیدہ بناتی ہے. عقیدہ بنا کے پھر اس پہ جو عمل کرتی ہے وہ اس کے اعضاء و جوارے سے ظاہر ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. بہرحال یہ ہوا تھا کہ اگر یہ حدیث بھی اگر بیان کی جا رہی ہے، کوئی سن رہا ہے، تو الگ الگ طرح سے وہ رہے گا. تو ضروری ہے کہ نفس کا انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اس کا تزکیہ کرے. کیونکہ تزکیہ، اس کی ایک مثال ہم نے دی تھی جناب حر علیہ السلام کی، کہ جناب حر علیہ السلام اتنے دن سے امام حسین السلام کے پیچھے پڑے تھے، مطلب نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے. لیکن ایک شب میں جب انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا تو سب کچھ وہی ہے، خبر وہی، لشکر وہی،
لمحہ وہی، سب وہی، لیکن نفس کا تزکیہ ہو گیا، اب یزید باطل دکھنے لگا اور جو حق ہے وہ حق دکھنے لگا، یہاں تک کہ اتنا حق دکھا کہ اس پہ اپنی جان بھی نثار کر دی۔ یہ صرف نہیں کہ زبانی اظہار نہیں کیا، مطلب حق اتنا حق ثابت ہو گیا ان کے سامنے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی جان بھی نثار کر دی اللہ کی راہ میں۔ یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے اگر اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ اس کی مثال میں نے دی تھی کہ سورہ شمس میں جو ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، اس کی پوری آیت ہے نا یہ، تو یہی تھا کہ انہوں نے کیوں رسول کی باتوں کی تکذیب کی تھی، اس لیے کہ ان کا نفس آلودہ تھا۔ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول کی بات کی تکذیب کرے گا، یعنی کہ جھٹلائے گا، اس کا الٹا عمل کرے گا۔ وہ صرف رسول کی نہیں ہوتی، آج اگر ہم بات کریں کوئی تکذیب کر رہا ہے حق بات کی تو وہ ائمہ کے بات کی بھی تکذیب کرتا ہے۔ مثلا قرآن کی اگر کوئی بات ہے تو وہ صرف قرآن کی نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ائمہ کی بات کی اس نے تکذیب کی، کیونکہ قرآن اور اہل بیت کا تعلق جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ قرآن تھیوری ہے، تھیوری یعنی کہ لکھی ہوئی، اس کا پریکٹیکل جو ہے کون ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام۔ اس کا پریکٹیکل مطلب جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ قرآن کے ہی مطابق، قرآن کی ہی وہ امامت کرا رہے ہیں۔ مثلا اگر کربلا بھی واقع ہو رہی ہے تو یہ کربلا صرف کربلا نہیں ہے، یہ اصل میں قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو امام قرآن کے حکم کی تفسیر دکھا رہے ہیں، کر کے دکھا رہے ہیں۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ ہے نا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، تو وہ امام ہے نا، تو امام کر کے دکھا رہا ہے کہ وہ کوشش کس حد تک ہونی چاہیے، یہ امام کر کے دکھا رہے ہیں۔ امام ہے وہ، امام کا مطلب ہی ہوتا ہے جو پیش ہو، اس کے پیچھے لوگ اس کی اطاعت کریں۔ اب اس کو اس بات سے بھی ملا لیجئے جب اللہ نے روز اول کہا تھا کہ میری طرف سے جو ہدایت جائے گی جو اس کی پیروی کرے گا وہ غمگین نہیں ہوگا۔ تو ائمہ اطہار علیہ السلام کی بات ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، سب ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کی پیروی کرنا ہے۔ جب پیروی کریں گے تب اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے گا، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ عطا کرے گا۔ اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی، اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ آج تھوڑا سا قرآن کا تعارف کرائیں گے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی ہے اس میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسرا اہل بیت یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت، جس کو ہم نے کہا تھا امامت و ولایت۔ تو آج قرآن کے تھوڑا سا جو ہے تعارف کراتے ہیں۔ یہ تعارف قرآن کا پہلا ہم تھوڑا سا کرائیں گے آغا محسن کراتی، جو مفسر قرآن ہے اس وقت ایران میں۔ انہوں نے ایک خطبہ بیان کیا تھا رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کے بغل میں بیٹھ کے، یہ 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے، تو اسی میں سے انہوں نے ایک تعارف کرایا تھا، اسی میں سے میں نے لیا تھا تھوڑا سا۔ تو قرآن کا تعارف انہوں نے جو کرایا وہ کرا دیتے، پھر مولا علی کی کچھ بات ہے قرآن کے متعلق وہ بیان کر دیں گے، تو اس سے تھوڑا سا پتہ چلے گا کہ قرآن ہے کیا۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ جو خبر آتی ہے، کوئی بھی خبر آئے گی تو جو آتی ہے خبر اسی حساب سے انسان عمل کرتا ہے۔ مثلا ہر مسلمان کے ذہن میں قرآن کے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں موجود ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل قرآن سے نہ انجان رہتا ہے، نہ آشنا رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ وہ بات قرآن کے متعلق جانتا ہے کہ قرآن کیا ہے، بھلے وہ اپنے اعتبار سے جانتا ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ جو جانے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال محسن قراتی صاحب نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی قرآن کے تعارف میں کہ قرآن کا معلم اللہ ہے، قرآن کا معلم اللہ ہے، درمیانی واسطہ وہ جناب جبریل علیہ السلام ہے۔ ٹھیک، تیسرا پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ یہ قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا،
قلب پیغمبر پر۔ اس پہ کل کی بات سے اگر جوڑیں گے تو بہت اچھی گفتگو ہو جائے گی، نفس، عقل، قلب، لیکن اس کو ہم یہ نہیں جوڑیں گے اس پہ۔ تو قرآن کا 3 پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ قرآن کا معلم اللہ ہے، درمیانی واسطہ جناب جبریل علیہ السلام، اور یہ جہاں نازل ہوا ہے اس کی جگہ بتایا کہ قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا سا تعارف محسن کراتی کا، ان کا ایک جملہ اور ہے، سوچیں اسی کے ساتھ ان کا ہم اٹیچ کر دیں، پھر مولا علی کی بات بتائیں گے۔ انہوں نے ایک بات اور کہی تھی کہ آج کے ٹائم میں، یعنی کہ 2-3 سال پہلے جو انہوں نے خطبہ دیا تھا اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ آج کے وقت میں ہمیں جو بھی مشکل درپیش ہے، جو بھی مشکلات درپیش آ رہی ہیں ہمیں ذاتی طور پہ یا سماجی طور پہ، جو بھی مشکل ہے، یہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ قرآن ہمارے لیے مرکزی کتاب نہیں ہے۔ مطلب قرآن کی جو ہمارے نزدیک حیثیت مطلب ہونا چاہیے، جو مقام ہونا چاہیے، ایک مرکزی کتاب کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ مرکزی کتاب یعنی کہ سب سے مین کتاب یہی قرآن ہونا چاہیے۔ اب معاشرے میں جو بھی مشکلات ہیں کسی بھی طرح کی، اس کی وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہی ہے کہ یہ قرآن مرکزی کتاب ہم نے نہیں بنا کے رکھا ہے۔ یہ ان کا محسن کراتی صاحب کا پوائنٹ ہے، اور یہ پوائنٹ صحیح بھی ہے۔ جب مولا علی کی بات ہم بیان کریں گے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ محسن کراتی صاحب کی یہ بات غلط نہیں ہے، اور ایسے بھی نہیں ہو سکتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہے کہ 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو محسن کراتی صاحب کی بات تو ایسے بھی صحیح ہے کہ جب قرآن اللہ کی کتاب ہمارے معاشرے میں مرکزی حیثیت نہیں رکھتا ہے، ہماری زندگی میں، معاشرے مطلب ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کے ہر عوامل کے لیے، چاہے وہ لین دین ہو، رشتہ داری ہو، بزنس، کوئی بھی ہو، ہر جگہ قرآن مرکزی کتاب ہونا چاہیے، اور نہیں رہے گے، تمسک نہیں رکھیں گے تو گمراہی طے ہے۔ یہ تو اس سے بھی ثابت ہے۔ بہرحال یہ محسن کراتی صاحب کا تھوڑا سا ہو گیا تعارف قرآن کے متعلق، اور مولا علی نے نہج البلاغہ میں 84 یا 85 نمبر کا خطبہ ہے، اس میں تھوڑا سا ہے، اس میں سے تھوڑا سا نوٹ کیا ہم نے۔ وہ یہ کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس کر کے اس میں لکھا تھا، اے لوگوں، اللہ نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں جن چیزوں کی حفاظت تم لوگوں سے چاہی ہے، مولا علی کا جملہ ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، یا ایھا الناس، اللہ نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں جن چیزوں کی حفاظت تم لوگوں سے چاہی ہے اور جو حقوق تمہارے ذمے کیے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ نے تم لوگوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ مولا علی کیا بتا رہے ہیں انسان کو، یا ایھا الناس کہہ کے، کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پیدا نہیں کر دیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ وہ پہلے دن کی بات بھی ہے کہ اور میں نے نہیں خلق کیا انسان اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو مولا علی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بیکار نہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو اللہ کی کتاب قرآن کے متعلق تمہارے اوپر جو حقوق ہیں، تمہارے ذمے کیے ہیں، اسے ادا کرتے رہو۔ اس کا خلاصہ آگے بعد سے تھوڑا سا ہو جائے گا۔ اس نے تمہیں بے قید و بند جہالت و گمراہی میں کھلا نہیں چھوڑا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے تمہیں بے قید و بند، یعنی کہ ایک قانون، بغیر قانون کے تمہیں نہیں چھوڑا ہے۔ بغیر قانون کا آپ مثال کسی طرح سے بنا سکتے ہیں، مثلا روڈ پہ چلنے کا، ٹریفک لا، ٹریفک کا قانون کوئی نہ ہو، سب قانون جو ہے ابھی ختم ہو جائے، مانیے بنارس میں آج سے اعلان ہو جائے کہ ٹریفک کا کوئی قانون نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا روڈ پہ؟ یہ تو سب لوگ سمجھ سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ابھی قانون ہے کہ ہر کسی کو، گاڑی والے کو لیفٹ سائڈ سے ڈرائیو کرنا ہے، لیفٹ سائڈ سے چلنا ہے روڈ کے، یہ قانون ہے۔ اگر یہ قانون ختم ہو جائے، اٹھا لیا جائے، تو کیا ہوگا؟
پھر لیفٹ سے چلنے والا قانون نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی ادھر سے چلے گا، کوئی ادھر سے ایسے جا رہا ہے، کوئی ادھر ہی سے ایسے آ بھی رہا ہے، وہ رائٹ سے آ رہا ہے، تو آمنے سامنے آ کے ٹکر ہوئے گی. مطلب بے ترتیب، نظام بگڑا ہوا، مطلب عجیب سی الجھن. یہ اس کا تصور انسان کر لے ٹریفک کا، کہ ٹریفک سے قانون کو ہٹا لیا جائے تو روڈ پر کیسا لگے گا. یعنی کہ صرف کیسا لگے گا نہیں، یعنی کہ ہر انسان جو اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے روڈ پہ سفر کر رہا ہے وہ اس طرح سے الجھ کے رہ جائے گا کہ صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچ بھی نہیں پائے گا. کیوں؟ کیونکہ روڈ کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہے. جب درہم برہم ہوگا تو کہیں جام ملے گا، کہیں کچھ ملے گا، پھر ہمیں کیسے چلنا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، ہم ادھر سے جا رہے ہیں، پھر اس میں لڑائی جھگڑا سب کچھ ہوگا. دیکھیے کتنی خوبصورت مثال بن گئی. قانون نہ ہونے کا کیا ہوگا حال. تو وہی مولا کہہ رہے ہیں کہ اس نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بے قید و بند جہالت و گمراہی میں کھلا نہیں چھوڑ دیا ہے. تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے. بغیر قید و بند نہیں چھوڑا، مطلب کہ ایک قانون بنا کے چھوڑا. وہی مولا بتا رہے ہیں کہ اس نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے قرآن کے متعلق جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے، یعنی کہ ہر بات کا بیان کھلا کھلا ہے. جیسے اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی غالباً 7ویں نمبر کی آیت ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں 2 طرح کی آیت ہے. ایک محکم آیت ہے اور ایک متشابہ آیات ہے. محکم آیت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کھول کھول کے مطلب بیان کیا گیا ہے، جسے جو صاف صاف بیان ہو رہا ہے. مثلاً والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، یہ صاف ہے، یہ متشابہ نہیں ہے، کھول کھول کے بیان کیا گیا. مثلاً غیبت نہ کرو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ صاف صاف بیان ہو رہی ہے بات. پڑوسی کو اس کا حق دو، یتیم کو اس کا حق دو، قرابت دار کو اس کا حق دو، یہ سب ہے نا. میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا اللہ نے، یہ صاف صاف مفاہیم بیان کر رہا ہے، صاف صاف جو ہو رہا ہے. یہ محکم آیت ہوئی. اور اسی میں کہ محکم آیت جو ہے قرآن کی جو بنیاد ہے وہ محکم آیات پہ ہے، متشابہات پہ نہیں ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ اکثر لوگ اسی کا فائدہ اٹھا کے اس کو پوری قرآن پہ تھوپ دیتے ہیں کہ اس کا علم تو سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، یا ان کے پاس جو راسخون فی علم ہیں، علم میں راسخ ہیں، وہ یہ بات کہہ کے پوری قرآن پہ اس کو تھوپ دیتے ہیں، جبکہ یہ تہمت لگا رہے ہیں. اصل میں یہ تہمت لگا رہے ہیں. خود قرآن پہ تہمت ہے، خود مولا علی کے قول پہ تہمت ہے کہ جہاں مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے. یعنی کہ جو انسان کے لیے قانون اللہ نے بنایا ہے، دین بنایا ہے، یہ کھلا کھلا ہے، اور وہ انشاءاللہ اظہار بھی ہوگا اس کا، ایسا نہیں ہے. وہ جب بیان ہوگا قرآن تو وہ خود لگے گا آپ کو کہ ہاں کھلا کھلا ہے اس میں. تو لوگوں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ لوگ جو قرآن سے اتنا دور رہتے ہیں ان کو اتنا سمجھایا گیا ہے کہ قرآن سمجھنے کی چیز نہیں ہے تو وہ نہیں اس کے پاس جا رہے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں. ہمارے معاشرے میں قرآن عربی میں جتنا پڑھا جاتا ہے شاید ہی کسی معاشرے میں پڑھا جاتا ہوگا. عربی میں جتنا قرآن اچھے طریقے سے حسن لحن سے پڑھا جاتا ہے شاید ہی کہیں پڑھا جاتا ہوگا. بس اس میں ایک اسٹیج یہی جوڑنا ہے کہ جو عربی میں پڑھ رہا ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش بس کر دے، تو وہ جب قانون کے تحت جب زندگی بسر ہونے لگے گی معاشرے میں تو وہ نظام اتنا بہتر ہو جائے گا، زندگی اتنی بہتر ہو جائے گی کہ کسی کو کسی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا سوائے فائدے کے. اس میں جب بات ہوگی، ابھی قرآن کا تعارف ہے، پھر جب اہل بیت کا تعارف ہوگا، امامت ولایت کا، یہ تعارف ہونے کے بعد جب دونوں کو ملا کے جب بات شروع ہوگی تو اب اس میں سے نکلے گا ایک نظام جس کو نظام ولایت کہا جاتا ہے.
ولایت کا عقیدہ بنا ہے اپنے اعتبار سے، جو انفارمیشن نفس میں آئی عقل نے اسی حساب سے عقیدہ بنایا، قلب میں بھیج دیا، اسی حساب سے عمل ہو رہا ہے۔ تو ولایت کی جو انفارمیشن ہے وہ صحیح نہیں آ رہی ہے۔ تو جب یہ ولایت صحیح آئے گی نفس میں، عقل اس پہ کام کرے گی، عقیدہ بنا کے قلب کو بھیجے گی، جب اس کے جوارے سے اس کا ظہور ہوگا ولایت کا، تو خود بخود خوشبو کسی کو بتانا نہیں پڑتا ہے کہ ہم نے خوشبو لگائی ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں؟ خوشبو خود یہ اپنا اظہار کر دیتی ہے، خوشبو اپنا ظہور خود کرتی ہے، وہ بدبو نہیں لگے گا، خوشبو ہی رہے گی۔ بہرحال وہ وقت آئے گا تو پھر اس پہ آگے بات ہوگی۔ آج قرآن کی بات تھی۔ پھر اس کے بعد مولا علی کہہ رہے ہیں تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے۔ اس کو اس لیے بھی اچھے سے سمجھنا چاہیے کیونکہ مولا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ افعال، اپنے اوامر و نواہی تم لوگوں تک پہنچا دیے ہیں، یعنی کہ جو کرنا ہے وہ بھی، جو نہیں کرنا ہے انسانوں کو وہ بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پہنچا دیا ہے، مطلب کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی کو کہیں سفر کرنا ہوتا ہے، اگر اس کو نہیں پتہ ہے تو وہ کسی سے راستہ پوچھتا ہے کہ راستہ پوچھ کے بھی ہمیں یہاں جانا ہے، تو راستہ بتانے والا جب راستہ بتاتا ہے تو اسی حساب سے انسان سفر کرتا ہے تو منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ لیکن کب وہ پوچھتا ہے؟ جب اس کو سفر کرنے پہ وہ آمادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ زبان سے کہتے تو ہیں، اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ مثلا جب کسی کے موت کی خبر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ فقط پڑھنے تک کا ہے، یعنی کہ اس کو ایک حساب سے یہ ہو گیا کہ مرنے پہ یہ پڑھنا چاہیے، اس اعتبار سے یہ بات ہو گئی۔ جبکہ بات اس اعتبار سے نہیں ہے، بات اس اعتبار سے ہے کہ جب یہ مرنے والا مرا ہے تو یعنی کہ میں اگر پڑھ رہا ہوں تو میں یہ اپنے کو سمجھا رہا ہوں، اپنے خود کو، کہ ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور مجھے بھی اسی کی طرف جانا ہے، یعنی کہ ہم خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ اس کی مدت ختم ہو گئی، یہ انسان پلٹ چکا ہے، یعنی کہ وہ بات ہم اس کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، نہ کسی کے لیے کہہ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم خود کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی خود کو ہم سنا رہے ہیں، یعنی کہ خود کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ اس کا وقت ہو گیا، چلا گیا، اب ہم بھی اسی کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ جا رہے ہیں کیوں؟ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے تو انسان اپنے جس سفر پر ہے اس سفر سے اتنا وہ کم ہو رہا ہے۔ کیا اگر کسی کو مدت پتہ چل جائے، ایسے مثال لیجیے کہ اگر یہاں سے ہمیں کہیں جانا ہے، جگہ کا ڈسٹینس ہے 10 کلومیٹر، ٹھیک ہے، ہم نے سفر شروع کر دیا۔ جب سفر شروع کیا، گھر سے 10 کلومیٹر تھا تو 10 منٹ جب سفر شروع ہوا، 10 منٹ ہو چکا ہے، تو یہ 10 منٹ جو ہم نے سفر کیا تو راستہ اتنا کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر 1 گھنٹہ ہو گیا سفر کرتے کرتے تو اتنا راستہ کم ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی طرح ہماری زندگی کا دن اللہ نے معین کیا ہے اور زندگی کا وقت گزر رہا ہے، دن سے رات، رات سے دن، مہینہ، سال پلٹ رہے ہیں۔ تو یہ انسان کس طرف سفر کر رہا ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف پلٹ رہے ہیں، یعنی کہ جو وقت گزر رہا ہے انسان جس طرف سے آیا اس طرف جو پلٹ رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنے منزل سے قریب تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اگر اس کو دوسرے لفظ میں کہا جائے تو وہ اپنی موت کی طرف سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیا عجیب لگ رہا ہے کہ سفر موت کی طرف ہے اور جو دنیا میں کام کر رہا ہے وہ زندگی کی تمنا لے کے کام کر رہا ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے، جبکہ اس کا سفر دیکھا جائے تو موت کی طرف ہو رہا ہے۔
لیکن جو اعضاء و جوارح سے وہ عمل کر رہا ہے، وہ عمل سب زندگی والا کر رہا ہے۔ مولا علی کا قول ہے نا کہ اس دنیا سے زاد آخرت اپنے لیے لیتے رہو، یعنی کہ وہاں جو کام آنا ہے وہ یہاں کرنا ہے۔ اسی میں دیکھیے ایک تھوڑا سا آج ہنٹ دے دیتے ہیں، دین جو ہوتا ہے اللہ کا دین بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے۔ انسان اگر غور کرے، جیسے زندگی آج جی رہا ہے انسان سوچتا ہے کہ ہماری زندگی بہت اچھے سے گزرے، ہم محنت کریں، کاروبار ہے یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، پیسہ کمائے تو اس سے گھر بار اچھے سے چلے گا، بچوں کی تعلیم ہوگی، سب ہوگا، سب کر رہا ہے، صرف دنیا سوچ کے کر رہا ہے۔ دین کیا کہہ رہا ہے اللہ کا؟ یعنی کہ اللہ کی کتاب قرآن رسول اور ائمہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے لیے، وہ جب آگے ڈیٹیل ہوگا اس میں تھوڑا سا ہنٹس دے رہے ہیں بس۔ وہ یہ ہے کہ جب تم یہ دنیا جو جی رہے ہو، اس دنیا کو صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے حساب سے جی لو، یہی اللہ کا دین ہے۔ اسی سے دنیا بھی بن جائے گی اور اسی سے آخرت بھی بن جائے گی۔ اس دنیا میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو قانون اللہ نے بنایا ہے، وہی اصل میں اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین کوئی بہت مطلب لمبا چوڑا، کوئی الگ سے کوئی سنگ لگا ہوا کچھ نہیں ہے۔ دین کو ایسے سمجھ لیجئے، جناب موسیٰ کے ٹائم میں جو فرعون بادشاہ تھا، تو اس کے یہاں جو دین تھا وہ بادشاہ کا دین کہا جاتا تھا اس کو، دین الملک، یعنی کہ جو اس کا مالک تھا بادشاہ مصر کا، اس کا دین تھا وہاں پہ۔ تو جناب موسیٰ کو جو اللہ نے بھیجا تھا تو اسی کے دین کے خلاف تو بھیجا تھا کہ اپنا دین کیوں رائج کر رہے ہو، اپنا حکم کیوں صادر کر رہے ہو۔ یہ سب دیکھیے جب وضاحت ہوتی ہے نا تب اس کا لطف آئے گا، ابھی تک وضاحت نہیں ہے تو آدمی تھوڑا سا جب آپ غور کریں گے سنیں گے تب اچھا تب سمجھ میں آئے گی بات۔ جیسے قانون ہم زندگی جی رہے ہیں تو بظاہر تو اگر دیکھا جائے تو ہم مثلاً ہم اہل تشیع ہیں، جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اہل تشیع پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا بھئی کوئی ہندو کے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ہندو پیدا ہو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جہنمی ہیں۔ جنت جہنم کا ہر جگہ کانسیپٹ ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم جہنمی، ہم سب کوئی کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ ہر مسلک مذہب ہر کوئی یہی کہتا ہے، یہی دعویٰ کرتا ہے۔ تو کیا اللہ نے یہی نظام بنایا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہی، مثلاً اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، صرف سب سے بہتر ہم ہیں، تو ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے تو یعنی کہ اس کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم سب جنتی ہی ہیں تو بچہ جو پیدا ہو رہا ہے جنتی پیدا ہو رہا ہے، مرے گا تو جنت میں چلا جائے گا، کوئی عمل کی ضرورت تو ہے نہیں۔ پھر غیر کے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ جہنمی پیدا ہو رہا ہے، یعنی اس کو اللہ پیدا ہی کر رہا ہے، مطلب دیکھنے میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے، جس حساب سے انسان بات کرتا ہے وہ ایسا ہی لگ رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں۔ اگر اہل تشیع کیا، یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے پھر کہہ رہے ہیں، مثلا میں اہل تشیع، میرے 2 اولاد، تو میری 2 اولاد اس لیے جنت میں نہیں جائے گی کہ وہ شوکت علی کی اولاد ہے، یا میں جنت میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میرے والد شیعہ ہیں، یا میرے والد اس لیے نہیں جائیں گے کہ ان کے والد شیعہ ہیں۔ اس میں اگر میری 2 اولاد ہے تو میری 2 اولاد کی جنت جہنم اس کے اپنے عمل پہ منحصر ہے، وہ جیسا عمل کرے گا ویسی جگہ وہ جائے گا۔ اس کو پھر وہی اسی بات سے ملا دیجئے، جب ابلیس سے اللہ نے کہا تھا کہ جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت جہنم میں ڈال دوں گا، آدم حوا سے کہا تھا کہ میری طرف سے جو ہدایت جائے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ غمگین نہیں ہوگا۔ اب میری ہی 2 اولاد ہے، ایک مان لو ابلیس کی پیروی کر رہی ہے، ایک اللہ کی طرف سے جو ہادی اس کی کر رہا ہے، تو جو جس کی پیروی کرے گا اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا، سمپل سی بات ہے۔ یعنی کہ جو کہا جاتا ہے جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، سب مثال ہے سامنے۔
تو صرف یہی اگر واضح ہو جائے کہ انسان کسی گھر میں، کسی معاشرے میں، کسی سماج میں پیدا ہو جانے سے اس چیز کا مستحق نہیں ہو جاتا. مثلاً اگر کسی نبی کے گھر میں بھی کوئی اولاد اگر پیدا ہو گئی، وہ اس لیے جنت میں نہیں جائے گی کہ وہ نبی کی اولاد ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ بات اگر ادھوری تو ہے نہیں ویسے، لیکن جو لا علم لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا کھولنا ضروری ہوتا ہے. مثلاً جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا، اس کے بعد امامت کا منصب دیا، تو جناب ابراہیم نے دعا کیا تھا کہ پروردگار میری ذریت میں، تو اللہ نے کہا تھا کہ ہاں جائے گا لیکن ظالموں تک نہیں پہنچے گا. جناب ابراہیم نے سوال کیا کیا تھا؟ ذریہ، میری ذریت میں. تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ ہاں جائے گا لیکن ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یعنی کہ جو ظالم کی بات ہو رہی ہے تو جناب ابراہیم کی ذریت میں ہی ظالم کی بات ہو رہی ہے. تو یہ نسل کس کی ہوئی؟ جناب ابراہیم کی. جناب ابراہیم کی نسل ہی تو آگے بڑھی. اب بڑھتے 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 جناب عبد المطلب کی نسل آ گئی. یہ ابراہیمی، جناب ابراہیم کی تو نسل ہے. تو عبد المطلب کی اولاد ابو لہب، ابو جہل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سگا رشتہ ہے نا، سگا چچا ہوا نا. تو کیا وہ خون کا رشتہ کام دے گا؟ بات غور کرنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ خون کا رشتہ کام دے گا؟ یہاں پہ نہیں کام دیا. تو اس میں مین ہر انسان کا اپنا انڈیویجول عمل کام آتا ہے. انڈیویجول یعنی کہ انفرادی طور پہ وہ کیا کرتا ہے، جو سوچے گا وہی وہ کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو سوچے گا کچھ اور کرے گا کچھ، یہ نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال یہ قرآن کا تھوڑا سا تعارف تھا. تو اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ محسن کراتی صاحب کا جملہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کا مقام کیا ہے. یعنی کہ قرآن کو ہم لوگوں نے، معاشرے کے لوگوں نے کہاں اس کو مقام دیا ہے، اس کو کہاں رکھا ہے، اس کی حیثیت ہمارے معاشرے میں کتنی ہے. جو ہم نے تعین کیا ہے قرآن کا وہ کتنا کیا ہے. ابھی مدن پورم جو عشرہ گزرا ہے پچھلے والا، اس میں 5 دن قرآن پہ ہی گفتگو ہوئی تھی. تو اس میں کہا تھا مولانا نے کہ قرآن کو ہم نے جتنا سوچا اتنا مقام دیا. مثلاً اگر کسی کا انتقال ہونے والا ہے تو اس کے سرہانے سورہ یاسین پڑھتے ہیں لوگ. مطلب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے وہاں، یعنی کہ انسان یہ معاشرہ سمجھ جائے گا کہ کسی کا مطلب بیمار بہت زیادہ ہے، مطلب اس کا آخری وقت چل رہا ہے، یہ ہر کوئی جان لے گا. یعنی کہ یہ معاشرے نے اس کا ایک مصرف بنایا ہے قرآن کا. تو یہ رائج ہے نا کہ ہاں کہا گیا کہ ہاں سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، تو ہر انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا آخری لمحہ زندگی کا چل رہا ہے دنیا میں. اور کیا کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ دوسرا یہ کرتے ہیں کہ کسی مسافر کو جو سفر کرنا ہوتا ہے تو قرآن ایسا رکھ کے اس کے نیچے سے اس کو گزار دیا جاتا ہے. 2-3 مصرف اور انہوں نے بیان کیا. بہرحال اس سے مطلب وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ معاشرے میں محسن کراتی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کا مقام کیا ہے. اس میں سوال ہے. انہیں سوال کا اس لیے ہے کہ کیونکہ قرآن کا جو مقام ہونا چاہیے، جیسے انہوں نے کہا کہ اس کی سماج میں مرکزی حیثیت ہونی چاہیے، تو یہ مرکزی حیثیت اس کتاب قرآن کی نہیں ہے. ہم بھی اسی معاشرے کے ہیں، آپ لوگ بھی ہیں، ہر کوئی یہ جانتا ہے. اور جیسا محاسبہ انسان خود اپنے نفس کا خود کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ نے دی تھی، اس میں سے ایک چیز قرآن ہے. تو جب اس سے متمسک، یعنی کہ اس کو ہم نے جب مرکزی حیثیت نہیں دی معاشرے میں اپنی زندگی میں، یعنی کہ تمسک جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ویسا ہم نہیں رکھے ہوئے ہیں. اس میں غصہ کرنے کی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں آپ کیسے کہہ دیں کہ تمسک نہیں رکھیں.
کیونکہ تمسک جو اس سے رکھنا ہے تو اس میں آگے بات ہوگی. جیسے مولا علی نے بتایا نا کہ اس میں جو ہے امر و نواہی، یعنی کہ کچھ کرنے کے لیے کہا گیا اور کچھ اللہ نے منع کیا ہے. حدیث ثقلین کی جو دوسری چیز ہے وہ ہے ولایت، امامت. تو وہی امام کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کچھ کرنے کے لیے کہا ہے اور کسی چیز سے منع کیا ہے. قرآن اللہ کی کتاب کچھ کرنے کا حکم بھی دے رہی ہے اور کسی چیز کو نہ کرنے کا حکم دے رہی ہے. تو یہ تعلق کس چیز سے رکھتا ہے؟ عمل سے رکھتا ہے. تو جب عمل سے رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے جب ہم متمسک ہوں گے تو ہمیں اس کے حساب سے عمل کرنا پڑے گا. تو یہ چھوٹا سا قرآن کا تعارف تھا، یہ ہو گیا. اب کل دیکھیں گے قرآن پہ ہی تھوڑا سا اور کر کے، اس کے بعد پھر تب اہل بیت کا تعارف ہوگا کہ اہل بیت جو رسول اللہ نے دیا ہے تو وہ کیا ہیں. یہ دونوں جب مکمل ہو جائے گا تعارف، کیونکہ تعارف انٹروڈکشن جیسا ہوگا ویسے ہی ہمارے ذہن میں، نفس میں جو ہے ویسے ہی وہ انفارمیشن جائے گی قرآن کے بارے میں بھی اور اہل بیت کے بارے میں بھی. کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ دو چیز دیے جا رہے ہیں، جب تک متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو وہ جو انٹروڈکشن جا رہا ہے قرآن کا و اہل بیت کا ہمارے نفس میں، تو کیا وہی جا رہا ہے جو یہ ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کی دلیل یہ دیکھی، اگر انفارمیشن غلط جائے گی تو عقل اس سے جو عقیدہ بنائے گی وہ اسی کے انفارمیشن کے حساب سے بناتی ہے عقل. اس کے بعد جب وہ قلب کو دیتا ہے تو قلب اعضاء و جوارح سے ظاہر کرتا ہے عقیدے کو. تو قرآن کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں جو باتیں ہیں جو وہ ہیں جیسا اللہ نے بنایا ہے، تو کیا ہمارے پاس انفارمیشن ویسے ہی ہے جیسے وہ ہیں؟ مثلا قرآن جو ہے تو وہ انفارمیشن ویسے ہی ہے. جب ویسے ہی رہے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے عمل میں بھی وہ دکھے گا. مثلا مولا علی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں امر و نواہی بیان کی گئی، یعنی کچھ کرنے کے لیے کہا گیا، کچھ منع کیا گیا ہے. تو جب ہم متمسک ہوں گے تو وہ ظاہر ہوگا. نتیجہ بہرحال بہت اچھا نکلے گا. یہ بات اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں نے حدیث کو قبول کیا ہے اور یہ پورا امت مسلمہ اس حدیث کو مانتی ہے. تو یہ ہے کہ ہم اپنے کو گمراہی سے بچا لیں. اور یہ نشست کا مطلب کوئی نہیں ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے وہ بات ہم کہہ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سب کو گمراہ سمجھ رہا ہوں. یہ میرے لیے ہے اور میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ریکارڈنگ کر کے اپلوڈ کر رہا ہوں تو اور لوگ بھی سن لے. اگر اس کا معاشرہ قرآن و اہل بیت کے حساب سے بہت صحیح ہے تو وہ اللہ کا شکر کرے. اور اگر اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اپنی رائے نہیں پیش کر رہے ہیں، ہم جو بھی بیان کریں گے یا تو قرآن سے یا اقوال معصومین سے بیان کریں گے. اپنی طرف سے رائے نہیں رہے گی کچھ میری کہ مولا علی کے بارے میں میری کیا رائے ہے، یہ نہیں ہوگا. کیونکہ گمراہی کی جو اصل وجہ بنتی یہی بنتی ہے. کسی بھی شخصیت کا جب ہم انٹروڈکشن کرائیں گے تو اپنی رائے کے اعتبار سے کرائیں گے، تو اسی کے حساب سے اس کا رد عمل ہوگا. اور حقیقت یہ کہ جو ہے وہ اگر کرا دیا جائے تو بہتر یہی ہے. مثلا مولا علی قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں تو قرآن اہل بیت کے بارے میں بتا رہا ہے. کسی تیسرے کی رائے کی اس میں ضرورت بھی نہیں ہے. رسول اللہ نے دو چیز دی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے خود متمسک ہے. جیسے کہا ہے کہ جب تک تم دونوں متمسک رہو، تم لوگ ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو خود قرآن و اہل بیت بھی ایک دوسرے سے متمسک ہے. اتنے متمسک ہے اسی کو حبل اللہ کہہ دیا گیا، جو قرآن کی آیت ہے. تو اماں نے کہا نا کہ نحن حبل اللہ، ہم اللہ کی رسی ہیں. یعنی کہ قرآن و اہل بیت رسی ایسے مطلب پیوست ہوتی ہے ایک دوسرے میں، اس کو کھولا نہیں جا سکتا. کھولیں گے تو پھر وہ رسی نہیں رہ جائے گی. تو قرآن و اہل بیت خود ایک دوسرے سے اس طرح سے متمسک ہیں کہ اسے الگ نہیں کر سکتے. بہرحال آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.